السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے بچے بڑے سیانے۔ صدیوں پہلے کا قصہ ہے کہ ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں سفر عام طور پر پیدل ہی ہوتا تھا، اس لیے حج کے سفر میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ شخص ایک کنستر میں لے کر ایک دوست کے پاس گیا اور کہا، مربے کا یہ کنستر امانت کے طور پر اپنے یہاں رکھ لو، میں حج سے واپس آ کر لے لوں گا۔ دوست نے کنستر لیتے ہوئے کہا، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ وہ شخص حج سے واپس آیا تو دوست کے گھر جا کر اپنا کنستر لے آیا۔ گھر آ کر کنستر کھول کر دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے کنستر میں مربے کے نیچے کچھ اشرفیاں رکھی تھیں، لیکن اب وہ اشرفیاں کنستر میں نہیں۔ دوست نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم کہ کنستر میں کیا تھا اور کیا نہیں، میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے تمام واقعہ سن کر کہا، تم نے خود کہا ہے کہ اس کنستر میں مربع ہے، تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں جس کے سامنے تم نے اشرفیاں کنستر میں رکھی ہوں، اور کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اس مقدمے میں مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ چند دنوں کے اندر تمام شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کا چرچا ہونے لگا۔ بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے قاضی سے اس مقدمے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ خلیفہ بھی حقیقت جاننے کے لیے کوشش میں لگ گئے۔ ایک رات خلیفہ بھیس بدل کر اپنے وزیر کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ کچھ بچے ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ خلیفہ اور وزیر ایک طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے اور بچوں کا کھیل دیکھنے لگے۔ ایک بچہ قاضی بنا ہوا تھا، سپاہی اس کے پاس کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک دوسرا بچہ آیا، چھوٹا سا ڈبہ لیے اس کے پاس، اور کہنے لگا، حضور میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ قاضی، تم اپنا قصہ بیان کرو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ بچہ، حضور والا 3 سال ہوئے میں حج کو جانے لگا، میں نے کچھ اشرفیاں ایک کنستر میں رکھیں، اوپر کچھ مربع ڈال کر کنستر کا منہ بند کر دیا اور اسے اپنے دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اب حج سے واپس آیا ہوں، کنستر لے کر گھر گیا تو وہاں کھول کر دیکھا اس میں ایک بھی اشرفی نہیں تھی۔ حضور، یہی میری تمام زندگی کی جمع پونجی ہے، میں لٹ گیا، حضور میری اشرفیاں مجھے واپس دلوائیں۔ قاضی، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ نہیں حضور، میں نے تو بالکل چھپا کر یہ اشرفیاں رکھی تھی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ قاضی نے ملزم کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ملزم حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضور 3 سال پہلے یہ شخص میرے پاس مربے کا ایک کنستر رکھ گیا تھا، اب واپس آیا تو کہتا ہے کہ کنستر میں مربے کے ساتھ اشرفیاں بھی تھیں، مجھے خبر نہیں کہ اس کنستر میں کیا تھا۔ قاضی نے حکم دیا کہ مربع بنانے والے کسی ماہر شخص کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ایک اور بچہ لایا گیا۔ قاضی اس نئے آنے والے بچے سے مخاطب ہو کر بولا، چکھ کر بتاؤ کہ یہ مربع کتنا پرانا ہے۔ بچہ ڈبے میں ہاتھ ڈال کر منہ کی طرف لے گیا جیسے کوئی چیز چکھ رہا ہو، پھر ڈبے کو سونگھا اور کہنے لگا، حضور یہ مربع زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے تیار کیا گیا ہے۔ قاضی ملزم سے، اصل واقعہ سچ بتا دو تو تمہاری سزا میں کمی کر دی جائے گی، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ ملزم پہلے تو جرم سے انکار کرتا رہا اور آخرکار جرم کا اقرار کر کے بولا، حضور میں معافی کا خواستگار ہوں، چند ماہ پہلے میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے، گھر میں چٹنی، اچار یا مربع کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اس کنستر کا خیال آیا، میں نے سوچا کہ کچھ مربع نکال لیتا ہوں اور پھر بعد میں ڈال دوں گا۔ میں نے کنستر کھول کر دیکھا تو اس میں اوپر تو مربع تھا اور نیچے کچھ اشرفیاں تھیں۔ میرے دل میں لالچ آ گیا، میں نے اشرفیاں نکال کر دی اور کچھ مربع اور بھر دیا۔ حضور والا مجھے معاف کیا جائے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ قاضی نے حکم دیا کہ مجرم کو قید کیا جائے۔ سپاہی سے لے کر چلے گئے، کھیل ختم ہوا۔ خلیفہ بچوں کی سمجھ بوجھ سے بہت متاثر ہوئے۔ دوسرے دن اس نے اصل مقدمے کے مدعی اور ملزم کو بلایا۔ ان تمام بچوں کو بھی بلایا جنہوں نے رات کو عدالت کا کھیل کھیل کر مقدمے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو خلیفہ نے بچوں سے کہا کہ جو کھیل تم رات کو کھیل رہے تھے پھر سے کھیل کر دکھاؤ۔ بچوں نے خلیفہ کے حکم کے مطابق وہ کھیل دکھایا۔ کھیل ختم ہوا تو خلیفہ نے اصل مقدمے کے ملزم سے کہا، اب تم اپنا واقعہ سچ بتاؤ۔ ملزم، حضور واقعہ کچھ اسی قسم کا ہے جیسا اس بچے نے بیان کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ فوراً جا کر گھر سے اشرفیاں لاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اشرفیاں لے آیا۔ خلیفہ کے حکم سے وہ اشرفیاں مالک کے حوالے کر دی گئیں۔ بچوں کو انعام دے کر رخصت